السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا میزبان ادریس ساسکمان اردو کا شو چل رہا ہے اور ماشاءاللہ کتنے کالر 2 کالر کا فون آ گیا. ہمارے ایک کالر انتظار کر رہے ہیں. سب میں پہلے تو فوراً کالر کے پاس جاتا ہوں. السلام علیکم کھولا, کیا نام ہے اور کہاں سے فون کر رہے ہیں؟ لندن سے. جی السلام علیکم. جی امام صاحب یہ مجھے پوچھنا تھا, یہ جو آیت ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, ناؤ یہ اب اس آیت کے حساب سے آپ نے اگر کوئی نمازیں آپ کی مس ہو گئیں 25 سال 30 سال پہلے 50 سال پہلے, اور اب آپ نے اس آیت کے تحت سے وہ اگر آپ نے توبہ کر لی اور اس کے بعد آپ نے کوئی نماز مس نہیں کی, توبہ کے بعد آپ نے کوئی نماز مس نہیں کی, تو ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا میں ہم آئیں گے کہ نہیں؟ جزاک اللہ, بہت اچھا سوال ہے. اب یہ 2 سوال باقی ہے, ایک تو سورہ دخان کا باقی ہے لیکن میں پہلے اس کا جواب دیتا ہوں. شکریہ. جزاک اللہ. تو ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک اللہ تعالی تمام گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. بالکل 100%. تمام گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. تو جب اللہ پاک تمام گناہوں کو معاف فرماتے ہیں تو ہمارے بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے نماز چھوڑ دی ہے پہلے اور اب ہم نے توبہ کی, اب جب ہم نے توبہ کر لی تو اللہ پاک تمام گناہ کو معاف فرماتے ہیں, تو پھر اب واپس جو پہلے نمازیں چھوٹی ہیں اس کو کیوں واپس ادا کرنی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیا. اور ہمیں تو بالکل یقین ہے کہ جب ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں تو اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں. تو پھر وہ جو پچھلی نمازیں ہیں اس کو واپس دہرانے کی ضرورت ہے یا نہیں, یا اللہ پاک نے معاف کر دیا, اب نیا سلیٹ شروع ہو گیا اور ہم نئے طریقے سے بالکل ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. تو کیا اس آیت کا مطلب یہ ہے یا نہیں؟ سوال یہ ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل اللہ پاک تمام گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. اللہ پاک تمام گناہوں کو معاف فرماتے ہیں, یہ ہمارا یقین ہے. اللہ غفور ہے, غفار ہے, تواب ہے, اللہ رحیم ہے, ارحم الراحمین ہے, اللہ عفو ہے, اللہ رؤوف ہے. اللہ پاک سب کے گناہ معاف کرنے والے ہیں, یہ ہمارا پورا یقین ہے. جب ہم سچی پکی توبہ کریں, سچی پکی توبہ کریں. اب سچی پکی توبہ کا مطلب کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی چند شرطیں ہیں. سچی پکی توبہ کی چند شرطیں ہیں. ایک شرط یہ ہے جو پچھلے کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ جو ہم نے پیچھے کچھ غلطی کی ہے اس کے بارے میں ہمیں افسوس ہو. تو یہ افسوس کا ہونا, دل کے اندر بالکل ہمیں یہ گندگی محسوس ہو کہ میں نے بہت غلط کام کیا, میں نے نمازیں چھوڑی, بہت غلط کام کیا, تو یہ افسوس ہے پہلا. جو بھی گناہ, کوئی دوسرا گناہ بھی ہو تو افسوس. دوسری شرط یہ ہے کہ ہم اس گناہ کو چھوڑ دیں ابھی, یعنی ہم ابھی چھوڑ دیں. تو ایک تو یہ ہے پیچھلے یعنی افسوس, دوسرا یہ ہے ابھی یعنی گناہ کو چھوڑ دے. ایسا نہ ہو کہ ہم آج بھی نماز چھوڑ رہے ہو اور اللہ سے توبہ کر رہے ہو, نہیں ایسا نہ ہو. اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ کے لیے کیا؟ آئندہ ہم وہ گناہ نہیں کریں گے. تو یہ 3 شرطیں اگر موجود ہو تو پھر یہ اللہ پاک توبہ قبول فرماتے ہیں. تو جس طرح آپ نے فرمایا اللہ پاک آپ کے توبہ قبول فرمائیں گے بالکل, لیکن علماء نے یہ کہا ہے کہ ایک چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر ہم نے کچھ کسی حقوق العباد ہو, جیسے کہ ہم نے کسی کا مال چوری کیا ہو یا کسی کو ستایا ہو, تو پھر اس سے بھی ہمیں معافی لینا ضروری ہے. اور اگر مال لیا ہو تو مال واپس کرنا ضروری ہے. تو اب یہ نماز جس طرح کے مال واپس کرنا ضروری ہے, تو اسی طرح ہمیں وہ نمازیں جو ہم نے چھوڑی ہے اس کو واپس کرنا ضروری ہے. بالکل اللہ پاک معاف کر دیں گے, اللہ پاک نے معاف کر لیا, لیکن ہماری جو قضا باقی ہے, جس طرح کے مال کی قضا ہمیں واپس دینا ضروری ہے, اسی طرح نماز کی قضا بھی واپس کرنا ضروری ہے. نماز کا مال جو ہم نے چھرایا ہے اللہ سے, ہم نے اللہ کو نہیں دیا, تو اس کو واپس کرنا ضروری ہے. اسی وجہ سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نمازیں چھوٹی ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ایک مرتبہ فجر کی نماز کے لیے حضرت
بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی اور صحابی مجھے یاد نہیں، غالباً حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا تھا کہ حضرت بلال آپ کو سب کو اٹھانا ہے. وہ سب سو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، اب بلال رضی اللہ تعالیٰ جاگے ہوئے ہیں، اور جب فجر کا وقت ہونے والا تھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ سو گئے. اب اچانک جب سورج اونچا ہو گیا اور روشنی آ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اور دیکھا کہ بلال سوئے ہوئے ہیں. اے بلال تو سویا ہوا ہے، سب سوئے ہوئے ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز فوت ہو گئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ صرف توبہ نہیں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ بھی کیا کہ یہ بالکل بھول سے ہو گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا بھی کی. تو اسی وجہ سے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ بالکل توبہ بھی کرو اور نماز قضا بھی کرو. تو اس لیے بالکل یہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یہ اللہ پاک تمام گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. لیکن اگر کوئی میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے یہ کہا کہ مولانا صاحب میں نے کسی کے ملین پاؤنڈ چوری کیے ہیں، لیکن میں ابھی مسجد میں توبہ کرنے کے لیے آیا، اور میں اس کو کہہ دوں ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا اور مجھے بھی کچھ 10,000 مجھے بھی دے دو، نہیں، میں اس کو یہ کہوں گا کہ توبہ بھی کرو اور وہ ملین پاؤنڈ واپس دے دو. تو وہ واپس کرنا ضروری ہے، اسی طرح ہماری نمازیں واپس لینا ضروری ہے. بہت بہت شکریہ شیخ صاحب.